ان کو دعوت دیتا ہوں جناب ملتان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج روزنامہ یاد کی جو آج 16ویں اس کی تقریب ہے، سالگرہ ہے، اس میں آپ شامل ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کا بالکل اندازہ ہے کہ وقت نکالنا اور کسی فنکشن میں جانا، وہاں جا کر بیٹھنا، بات سننی، بات کرنی، برطانیہ کے اندر یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں۔ میرے ساتھ گل نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں لاڈ میر صاحب کا ناٹنگہام سے، چودھری سلیم صاحب تشریف لائے ہالی فیکس سے، اسی طرح میرے ساتھ یہاں موجود ہیں زعفران صاحب کونسلر ہیں، ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ سے، ان کا تعلق ہے چودھری وسیم صاحب کا، چیف آرگنائزر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر مسلم لیگ نون اس نوٹنگہام کے ثاقب صاحب، رادرم سے تشریف لائے ہیں میرے دوست بھائی تنویر صاحب، اسی طرح اسپین سے تشریف لائے ہیں میرے دوست میرے قریبی عزیز اس چودھری اپنا اعجاز چوہان صاحب، شفقت صاحب نوٹنگہام سے آئے ہیں، ویسر احمد صاحب تشریف لے کے آئے ہیں اسپیشلی ہمارے اس پروگرام میں، راجہ ماجد علی صاحب ہیں، اشفاق صاحب ہیں، اور بٹ صاحب ہیں، مطلب سارے تمام دوست، میں سب کا دل سے میں احترام کرتا ہوں۔ اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تمام دوستوں کا، اگر میں کسی کا نام نہ لے میں معافی چاہتا ہوں، چونکہ کہ یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جی آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ آپ یہاں جتنے میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کی قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا، یہاں زور سے بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ہالی فیکس سے آئے ہیں۔ تو میں اس کے بعد شکر گزار ہوں انجم صاحب کا، انجم شہزاد صاحب کا، یہاں کے جو شملہ کے آنر ہیں، اور میرے بھائی جو تھے ذوالفقار صاحب، وہ چونکہ پتہ آپ کو فوت ہو گئے ہیں 2018 میں، اور میرا یہ خیال تھا کہ جب کوئی بھائی ساتھ نہ ہو تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی جگہ جانا، کسی جگہ سٹینڈ کرنا، لیکن میں سچی بات ہے کہ میں بڑا ان کا احترام کرتا ہوں دل سے کہ انہوں نے مجھے اپنے بڑے بھائی کی کمی کو فیل نہیں ہونے دیا، ماشاءاللہ۔ اور میں برطانیہ کے جس کونے میں راج شبیر صاحب گیا ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، جس جگہ میں گیا ہوں ان کو صرف میں نے بتایا کہ میں نے فلان جگہ جانا ہے، تو انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا جی کہ میرا کام ہے فلاں، انہوں نے کہا جی میں آ گیا۔ تو پھر آج ایک تو وہ انہوں نے مجھے اس کو فیل نہیں ہونے دیا بڑے بھائی کی کمی کو، دوسرا جب میری اب پتہ آپ کو تیاری بن رہی ہے راجہ علی صاحب واپسی کی، تو انہوں نے کہا جی اب جو آخری فنکشن ہوگا وہ میرے ہوٹل میں ہوگا، تو ابھی ایک بڑی فرست تھی میرے پاس دوستوں کی، انہوں نے کہا جتنے بندے آپ کے ہیں میں حاضر ہوں بلا لیں۔ میں نے کہا پھر آپ کی اسپیس بھی اتنی ہے کہ وہ دیکھنا پڑے گا، لیکن پتہ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوست ہالی فیکس سے آئے ہیں، تو میں سچی بات ہے آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کی محبت کا، اور پھر میں مشکور ہوں آپ تارکین وطن کا، چونکہ آپ دو موضوع پر لڑ رہے ہیں، ایک آواز آپ کا یہ برطانیہ ہے، دوسرا ہمارا کشمیر ہے، ہمارا پاکستان ہے، یہاں پر آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کا یہاں پیٹ پالتے ہیں، پھر اپنے جو رشتہ داری ہے آپ کی پاکستان میں، کشمیر میں، ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور سچی بات ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور سچی بات ہے اس مادہ پرستی کے دور میں، نفسہ نفسی کے دور میں، آپ کشمیریوں نے اپنی ثقافت کی بنیاد پر، اپنی عظیم تر روایات کی بنیاد پر آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں نے ایک جگہ یہ سنا ہے کہ یہ جو آپ کی جو یہ اچھی روایت ہے، یہ جو آپ اپنی ثقافت کی پاسداری کر رہے ہیں، الحمدللہ اس صرف کشمیریوں کے اندر ہی ہے، ادروائز میں نے یہ بڑا کم جگہوں پر دیکھا ہے ثاقب صاحب کہ کہیں کوئی پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ ایک جگہ تک محدود ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ آ گیا تو بس وہی ایک آ گیا 50-60 سال تک وہی ادھر کام کرتا رہے۔ ہمارے کشمیری بھائیوں کا، ہمارے جو بھائی ہیں ادھر، ان کی یہ بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کو یہ بڑی خوبی عنایت کی ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی بندہ نہ رہے، اس کا جو معاشی جو اس کو خود کفیل بنایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر چونکہ میرپر سے ثاقب صاحب کا یہ جاتے رہتے ہیں کہ ہمارے میرپر کے اندر اب یہ حال بن گیا ہے وسیم صاحب کہ پورے عذاب کشمیر کا جو سرکاری ملازم آتا ہے
اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملپر میں قیام کرے. اس کے علاوہ جو پنجاب کے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے اندر زیادہ کاروبار پنجاب کا ہے، ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر کاروبار کریں. لیکن آپ یہ یقین کریں، ملپر کے لوگوں کی آپ عظمت کو دیکھیں زعفران صاحب، کہ انہوں نے لوگوں کو کھلے دل سے قبول کیا ہوا ہے. اور ان کی یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے ہیں چوہان صاحب ادھر برطانیہ کے اندر ناٹنگہام کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ جس کا شمار ہی کوئی نہیں ہے. اور میں جب سے یہاں پر گلنواز صاحب آیا ہوں، میں نے یہاں پر ایسے ایسے تارکین وطن دیکھے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے کہ جتنا بندہ یہاں بیان کر سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک جو ہے نا بڑے پن کا مظاہرہ ہے، بڑے دل کا مظاہرہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے شہر ملپر کے اندر دوسرے لوگوں کو برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں پر وہ چیز عنایت کر دی. ادروائز آپ پاکستان کے اندر کسی جگہ چلے جائیں، ہمارے آزاد کشمیر کے اندر کسی ضلع میں چلے جائیں، آپ کو ملپر اگر کوئی بندہ چلا جائے، دوسرے ضلع والا بندہ آپ کو برداشت نہیں کرتا. اگر کوئی بندہ پنجاب کا بندہ بھی چلا جائے برداشت ہی نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ ملپر کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پن جو ہے وہ عنایت کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایت قائم رہنی چاہیے. دوسرا جو جہاں تک تعلق ہے روزنامہ یات اخبار کا، یا میرا جہاں تک سختی تعلق ہے، میں انشاءاللہ پہلے بھی یہاں پر چونکہ میں دورے کرتا رہتا ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی پیار کی وجہ سے میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، آپ لوگوں کی سچی بات ہے میرے پر اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ میں پھر گھبراہٹ فیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو میں واپس کس طرح کروں گا. جب آپ وہاں پر آئیں گے کشمیر کے اندر، ملپر کے اندر، واپس میں کیسے کروں گا. تو میں یہ دعا بھی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ جس طرح مجھ سے آپ محبت کرتے ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو واپس کرنے کے لیے. تو میں سب کا آپ کا مشکور ہوں. ناٹنگہام سے شفقت صاحب یہاں پر تشریف لائے، باقی جو یعقوب بٹ صاحب تشریف لائے، ان سب کا میں ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں. میرا بھتیجا نین بیٹھا ہوا ہے، اور جو یہاں پر کھڑا ہے مصطفیٰ رشید، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے، سلامتی دے. یہ بھی میرے ساتھ جہاں سے بھی میں جاتا ہوں، یہ پوری جو یہ ڈیوٹی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی دے، سلامتی سے نوازے. تو یہاں پر میں یہ بھی دعا کروں گا کہ یہ جو انم شہزاد صاحب نے ایک محفل سجائی ہے، یہ اسی طرح یہ محفل سجتی رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دوست مل بیٹھتے رہے، باتیں کرتے رہے، اتفاق کے طور پر جو ہمیں نصیب کرے. بہت شکریہ. السلام، بہت مہربانی. خدا حافظ. اور لے آؤ جی، ایک پڑھ لوں گی. گل کر سکتا ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تعالیٰ سے. میرے عظیم ساتھیوں، عظیم دوستوں، عظیم بھائیوں، سب سے پہلے میں ناٹنگہام آمد پہ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ ہی یہ جو سالگرہ بنا رہے ہیں، صوفی اللہ دتا خاکسار صاحب نے جو نیوز پیپر شروع کیا تھا، اس کی جو میزبان ہیں شہزاد صاحب، اور شہزاد صاحب ان کے اور ممتاز خاکسار صاحب جو تشریف لائے برطانیہ میں، ان کو بھی ہم دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. دوستو، یہ جو پروگرام ہے، یہ سب جو ہم گٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کا موقع دیا ہے شہزاد انجم صاحب نے. اور یہاں پر یہ جو ریسٹورینٹ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ایوب صاحب ہیں ہمارے بھائی، جن نے یہ یہاں چھوٹا سا بزنس شروع کیا. حمزہ ان کا بیٹا ہے، وہ اس کو بھی رن کر رہا ہے. اور مصطفیٰ ہے ان کا بھانجا. اور یہ سلیم صاحب ہمارے بھائی علی فیک سے آئے. یہ ہمارے لاٹ میر صاحب ہیں، گلنواز صاحب اور ان کے بیٹے کونسلر، اور یہ بٹ صاحب اور ان کی کمپنی، اور جتنے بھی یہ امجد صاحب، اور فردن سب کا میں نام لینا تو چاہتا ہوں. تمام میرے بھائی، اور ثاقب صاحب میرے بھائی، اور ان کے والد صاحب، اور خاص کر صوفی اللہ دتا خاکسار صاحب کی ثقافت کو ان کی فیملی یہ جو لے کر چل رہی ہے اور یہ جو کام کر رہے ہیں، میں ان سب کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور دوستوں، ٹائم کی قلت ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ سے
खुल खिला कर बहुत बातें करें, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं सबका शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मिल बैठकर एक दूसरे को मिलने का मौका मिला। तो अल्लाह आप सबका अमीन नासिर हो और सबको फर्जन फर्जन में सलाम पेश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुकर्रम की लिस्ट जो काफ़ी लंबी चौड़ी है और ज़्यादातर जो हम मुमताज़ साहब को जो है वो सुनना चाहते हैं और हमें बहुत शार्ट नोटिस मिला था क्योंकि हमारा प्रोग्राम आने का तो कल था सोमवार को, लेकिन जिस वक्त हमें इनकी कॉल मसूल हुई थी ये एक स्पेशल प्रोग्राम है अन्यम साहब ने रखा हुआ है रोज़नामा याद की सालगिरह का, तो आपकी शमूलियत लाजमी है। तो फिर हमने दूसरी वक्त तैयारी कर ली और मेरे साथ मेरे प्यारे भतीजे हैं अरुण साहब और हमारे अली फैक्सी समाजी सियासी शख्सियत हैं अली अकबर साहब, ये भी हमारे साथ आए। तो सबसे ज़्यादा मैं दाद दूंगा अन्यम शहजाद साहब को जिन्होंने इतना बड़ा टाइम दिया मुमताज़ साहब को। तो हम रोज़ हमें फेसबुक पर देख रहे थे कि आज ये नॉटिंघम से निकल के बर्मिंघम जा रहे हैं, वॉल्सल जा रहे हैं, बर्ली जा रहे हैं, वेलकम स्टोर जा रहे हैं। तो मैं तो रोज़ाना इनको फ़ोन करता रहा कि हमें मौका दें। तो अली फैक्स इन्होंने दावत खा के भी वापस आ गए, तो हमें पता न चला कि अली फैक्स आए, हालांकि जहाँ इनकी दावत थी वहाँ हमारा का जो है 100 गज के फैसले पर था। तो फिर इन्होंने कल स्पेशल मुझे टेलीफोन किया कि आपकी शमूलियत इस रोज़नामा याद की सालगिरह में ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट जो है अन्यम शहजाद साहब को देता हूँ, ये सब इन्हीं का कारनामा, इन्होंने बहुत बड़ा टाइम दिया मुमताज़ साहब को। तो आज हमें भी मिल बैठने का मौका मिला आप सब दोस्तों के साथ, और मैं इसी के साथ ही ख़त्म करता हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I just express my gratitude to my dear brother Intikhab Singh for his kind introduction. I'm not worthy of such an introduction, but I'm grateful to Allah subhanahu wa ta'ala who's given me the status that I have. Can I just say also, perhaps Urdu mein baat karu? whatever ताकि सबको समझ भी समझ भी आ जाए। बात ऐसे कर दूँ ताकि सबको समझ ठीक है, भी आ सही जाए। है, सही है। ये जो मकसद है आज इकट्ठे होने का, मैं मशकूर हूँ अंजुम साहब जनाब, आपने होस्ट किया है इसको, और तमाम जो लोग बैठे हैं सबका शुक्र गुजार हूँ। लेकिन इन ऑनर particularly of our brother Mumtaz Ali Kakar Sahab, and can I just say this, that I'd like to congratulate you on the anniversary of this organization, Rashma Hayat Mirpur, रोज़नामा हयात Roznama Hayat. Hayat Mirpur, which I understand is a media organization. और हाफिज साहब जो है माशाल्लाह इन्होंने जब बयान किया कुरान पाक से वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये जो दुआ आई थी, ये जो वर्स आए थे अल्लाह ताला के, मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी देर के बाद आया था ये रेवलेशन। वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त परेशान थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कुरान पाक का रेवलेशन इतनी देर बाद आ रहा है, तो क्या हुआ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो उसमें यतीम का भी जिक्र है। और बात ऐसी है कि जैसे अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंस्पिरेशन दी है कुरान पाक के ज़ाहिर पे, और जो डिवाइन रेवलेशन था, अल्लाह ताला हमें भी इंस्पिरेशन दे ताकि हम काम करें कम्युनिटीज़ में, दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल में, जो इंसानियत को काम आए। सही है ना? और उसमें एक और भी एस्पेक्ट है कि मीडिया रिपोर्टिंग जो होती है, जर्नलिज्म, it has to be objective and it has to reflect the situation on the ground, and we need people like yourself who are doing that kind of work and informing the public of what's going on around the world. और आपकी जो मीडिया आउटलेट है, मेरा ख्याल है सिर्फ आज़ाद कश्मीर में लिमिटेड नहीं है, शायद इंटरनेशनल इवेंट्स भी कवर करते होंगे।
سو انشاءاللہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے جو کمیونٹیز ہیں ان کو مطلب محفوظ رکھیں اور ہمیں انسپریشن بھی دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بہتر کرے. آپ کی بہت بہت مہربانی. تلاوت کے لیے اپنے بھائی عمران رفیق صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ تلاوت ایوری میری طرف سے یہاں پہ آنے کو سب جو آئے ہیں ان کو تھینک یو ویری مچ. جس طرح سے آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تو اچھی بات ہے کہ ان کا عکس جو ہے نا وہ ان کو نظر آیا اور یہ بڑی بات ہوتی ہے اپنے بزرگوں کی نا لیگیسی کو قائم رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو Wow.